खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम। नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह में मैं पुरुमीद हूँ कि आप सब और आपके ख़ानदान सही सलामत और तवाना और तंदुरुस्त होंगे और खुदावंद के फजल से हमेशा ऐसा ही रहे। हमेशा की तरह बताता चलूँ कि हमारा मज़मून क्रिश्चियन एस्कटोलॉजी मसीही इल्मुल आखरत जो इल्म अलाहियात के जामे मज़ामीन में से एक बड़ा मज़मून है। किताब मुक़द्दस के अंदर बहुत सारे अबवाब, आयात और कुछ कुतुब जो हैं वो ज़माना आखिरत से पर्दा हटाती हैं, लेकिन फ़िल वक्त हमने मुकाशफ़ा की किताब को मुंतखब किया है ताकि आखिरी ज़माने के ताल्लुक़ से सीख सकें। तो अब तक हम मुकाशफ़ा की किताब के पहले बाब को बड़ी तफसील से देख चुके हैं, सीख चुके हैं, और अब हम मुकाशफ़ा की किताब उसका दूसरा बाब जिसमें हम 7 कलीसियाओं में से अब तक 2 कलीसियाओं का बिल तफसील जो है वो तज़किरा कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, और अब हम तीसरी कलीसिया यानी परगमन की कलीसिया के ताल्लुक़ से सीख रहे हैं। और आज हम फिर किताब मुक़द्दस यानी मुकाशफ़ा की किताब उसका दूसरा बाब उसकी 17वीं आयत जिसके ताल्लुक़ से हम पहले भी सीख चुके हैं, लेकिन आज हम 17वीं आयत के आखिरी हिस्से के अंदर से जो है खुदा के पाक कलाम में से सीखेंगे। तो मैं आपके लिए तिलावत करूँगा। इस जगह पर यूँ मरकूम है, जिसके कान हों वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए मैं उसे पुशीदा मन में से दूंगा और एक सफ़ेद पत्थर दूंगा। उस सफ़ेद पत्थर पर एक नया नाम लिखा हुआ होगा जिससे उसके पाने वाले के सिवा कोई ना जानेगा। खुदा के कलाम का पढ़ा जाना हमारे लिए बरकत का बायस हो। ये दुआ मांगे। खुदावंद ताला, मैं अपने आप को तेरे पाक पवित्र कदूस हाथों में देता हूँ। मैं अपनी इल्मियत से और अपनी जहनियत से और अपने मंतिक से अपने ज़ोर से तेरे कलाम को बयान नहीं कर सकता, क्योंकि ये रूहुल कुद्दस से लिखा गया है और रूहुल कुद्दस ही इसे अहसन तरीके से बयान कर सकता है। मैं अपने आप को, सामीन को, नाज़रीन को तेरे कदूस हाथों में देता हूँ कि जो कलाम आज सुनाया जाए, जो तफसीर और तशरीह की जाए, वो हमारे लिए बाइस बरकत हो मसीह खुदाम के वसीले से, आमीन। तो नाज़रीन, बड़ी तफसील के साथ हमने सीखा कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है, और फिर हमने बड़ी तफसील के साथ ये सीखा कि पोशीदा मन क्या होता है। और आज हम बफज़ल खुदा हम सीखने वाले हैं सफ़ेद पत्थर, जिसका वादा खुदावंद यीशु मसीह ने परगमन की कलीसिया के साथ किया। अगर वो उन बुराइयों पर, उन गुनाहों पर गालिब आते हैं, जैसा हमने सीखा कि यहाँ पे 2 शख्सियात का तज़किरा है जो कि मनफी शख्सियात हैं, बलाम और निकलाउस, जिसने निकलियों की तालीम की बुनियाद रखी, और दोनों की जो तालीमात हैं वो आपस में गहरी मुमासलत रखती हैं, गहरा ताल्लुक़ है, बुतों की कुर्बानियाँ खाना और हरामकारी करना। तो अगर परगमन की कलीसिया इन बुराइयों पर गालिब आती है तो फिर वो मुस्तहिक है पोशीदा मन की और सफ़ेद पत्थर की, जो यीशु मसीह उन्हें अता करेगा, रूह कुद्दस उन्हें अता करेगा। तो सवाल हमारे सामने अब ये है कि ये सफ़ेद पत्थर क्या है। तो उलमा इस ताल्लुक़ से इस बात का इतराफ़ करते हैं कि वसूख के साथ कुछ भी कहना मुश्किल है कि ये सफ़ेद पत्थर जिसका तज़किरा यहाँ पर किया गया है हकीकतन कौन सा सफ़ेद पत्थर है। लेकिन तारीख़ से और किताब मुक़द्दस से
علماء نے کچھ تحقیقات کی اور ہمارے سامنے رکھیں، اور میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ جب بھی کبھی مکاشفہ کی کتاب کا مطالعہ کریں اور دوسرے باب کی 17ویں آیت دیکھیں اور سفید پتھر کے بارے میں جاننا چاہیں تو ان تشریحات کو جو آپ کے سامنے میں رکھنے والا ہوں وہ آپ کے ذہن میں آئے۔ تو میں نے شروع میں بھی یہ بات کہی تھی کہ مکاشفہ کی کتاب کے تعلق سے بڑے بڑے علماء اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ کسی بھی بات کو حتمی طور پر جو ہے وہ نہیں کہا جا سکتا۔ ہر بات جو ہے وہ کتاب مقدس کے ساتھ مماثلت رکھتی ہے، تعلق رکھتی ہے، اس کا بیک اپ جو ہے وہ کتاب مقدس میں پڑا ہوا ہے، لیکن وہ سوگ سے کہنا کہ یہ بات اسی طرح ہی ہے تا حال جو ہے مشکل ہے جب تک ہم خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ لیکن اس کا یہ مطلب قطعی طور پر نہیں نکلتا کہ ہم کبھی بھی یہ کتاب نہ پڑھیں یا اس کی کوئی تشریح ہو ہی نہیں سکتی اور اسے ہم منون چھوڑ دیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن علماء کچھ تحقیقات کرتے رہتے ہیں تاکہ ہمارے تک یہ باتیں پہنچائیں۔ تو سفید پتھر کے تعلق سے میں آپ کے سامنے کچھ خیالات جو ہے وہ رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلا جو خیال جو علماء نے پیش کیا اس میں ہمیں جو دکھائی دیتا ہے کتاب خروج اس کا 28واں باب اور اس کی 30ویں آیت مقدسہ میں 2 پتھروں کا تذکرہ ملتا ہے۔ ان 2 پتھروں کو کاہن اپنے سینے بند کے ساتھ جو ہے وہ لگا کر رکھتے تھے، خصوصاً جب انہیں خدا کی مرضی معلوم کرنا ہوتی تھی، اور ان 2 پتھروں کو اوریم اور تمیم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اوریم کا جو لفظی مطلب ہے وہ انوار و کمالات، یعنی نور اور کمال، روشنی، یہ سفید پتھر تھا، اور خدا ان 2 پتھروں کے وسیلے سے کاہن پر اپنی مرضی ظاہر کیا کرتا تھا۔ تو یہ جو سفید پتھر تھا کاہن اسے اپنے سینے بند کے ساتھ جو ہے وہ لگائے رکھتا تھا اور خدا اپنی مرضی کاہن پر ظاہر کرتا تھا۔ یوں جو اوریم ہے جس کا مطلب نور اور کمالات ہے، یہ خدا کی مرضی کا ایک میڈیم تھا، ایک ذریعہ تھا، اور خدا کی وہ مرضی خدا جانتا تھا اور کاہن جانتا تھا۔ تو ہمیں جو پہلا کلو ملتا ہے، راستہ ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر پرگمن کے جو بلیورز ہیں، راست باز ہیں، ایماندار ہیں، اگر وہ غالب آتے ہیں، چھوڑ دیتے گناہوں کو، تو خدا تعالیٰ انہیں کاہن کا سا عہدہ عطا کرے گا اور ایک سفید پتھر دے گا اور اپنی مرضی ان پہ ظاہر کرے گا۔ پھر ہمیں ایک دوسرا کلو ملتا ہے، یونانی زبان میں سفید پتھر کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے سفوس۔ سفوس کا مطلب ہوتا ہے رائے، ووٹ کرنا یا ووٹ دینا۔ جب ہم اعمال کی کتاب اس کا 26واں باب اس کی 10ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پہ پولس اپنی پرانی زندگی کا ایک حوالہ دیتا ہے کہ جس زمانے میں کاہنوں کی طرف سے، یہودیوں کی طرف سے مسیحوں کو مارنے کے لیے مشورہ جات کیے جاتے تھے، تیاری کی جاتی تھی، تو میں بھی ان کو تباہ و برباد کرنے کی رائے دیتا تھا۔ تو وہاں رائے کے لیے لفظ ووٹ اور یونانی زبان میں سفوس لفظ استعمال ہوا ہے، سفید پتھر۔ تو اس کا ہمارے سامنے روحانی مطلب یہ نکلتا ہے کہ اے پرگمن کے ایمانداروں، اگر تم غالب آ جاؤ تو میری رائے تمہارے بارے میں ہوگی، میرا مشورہ آپ کے لیے ہوگا، میں اپنی مثبت اچھی رائے آپ کو دوں گا، اور ہمیں وہ یسوع مسیح کے تعلق سے وہ خوبصورت ان کی صفات میں سے ایک صفت نظر آتی ہے، عجیب مشیر، یعنی
عجیب الگ ہے اور مشیر الگ ہے، مشورہ دینے والا، اور ایسی صلاح، ایسا مشورہ جو دنیا میں کوئی نہ دے سکے، وہ مشورہ دینے والا۔ تو ہمیں دوسرا کلو ملتا ہے کہ سفید پتھر کے لیے جو لفظ یہاں پہ استعمال ہوا ہے یونانی زبان میں سیفوس، جس کا مطلب رائے بھی لیا جاتا ہے۔ تو گویا غالبانہ کی صورت میں خدا یسوع مسیح اپنی رائے پرگمن کی کلیسیا میں کر دے گا اگر وہ غالب آتے ہیں۔ اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سفید پتھر سے مراد ایک پارباسی لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹرانسلوسنٹ، اور یہ ہیرے کی طرح جو ہے ایک پتھر مانا جاتا ہے جس میں چمک ہے، شائننگ ہے، خوبصورتی ہے۔ تو گویا اگر پرگمن کے جو ایماندار ہیں وہ غالب آتے ہیں تو انہیں ایک پارباسی، ایک ایسا پتھر جس کے اندر بار دیکھا جا سکتا ہے، یسوع مسیح انہیں ایک ایسی چمکدار اور خوبصورت حیات، زندگی اور گواہی عطا کر سکتا ہے۔ اور ہمیں ایک اور کلو ملتا ہے، سفید کے لیے جو یونانی لفظ ہے وہ لیوکس استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہے چمکدار یا روشن۔ اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر وہ غالب آتے ہیں تو ان کے ماتھے اور ان کی زندگیوں سے یسوع مسیح کا نام جلال پائے گا، اس کی روشنی، اس کی چمک دوسروں تک جائے گی، اور ان کے ماتھے پر خدم یسوع مسیح کا نام لکھا ہوگا اور دور تک اس کی گواہی جائے گی، اور لوگ دیکھ کر جو ہے ان کی پاکیزہ زندگی، وہ یسوع مسیح کا جلال ظاہر کریں گے۔ ہمیں ایک کلو یہ بھی ملتا ہے۔ اور آگے ہمیں ایک نقطہ اور بھی ملتا ہے، یونانی عدالتوں میں جب کسی ملزم کو بری کیا جاتا تو اسے ایک سفید پتھر دیا جاتا تھا جو اس کی بے گناہی کی علامت تھی، اس کی معصومیت کی طرف اشارہ تھا، وہ انوسنٹ مانا جاتا تھا کہ اس نے یہ گناہ نہیں کیا۔ تو جج صاحب جو تھا وہ اس بری شدہ ملزم کو ایک سفید پتھر دیا کرتا تھا، جبکہ مجرم کو کالا پتھر دیا جاتا تھا جو اس کے جرم کی تصدیق ہوتی تھی۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر پرگمن کی کلیسیا غلط تعلیمات پر، گناہ آلودہ زندگی پر غالب آتی ہے تو انہیں یسوع کی طرف سے سفید پتھر ملے گا، بری شدہ کہلائیں گے۔ اور جب ہم گلتیوں کا خط پڑھتے ہیں اور رومیوں کا خط پڑھتے ہیں تو وہاں پہ جو لفظ راست بازی استعمال ہوا ہے، رائچیوسنس، وہ ایک عدالتی لفظ ہے کہ یسوع کے لہو کے وسیلے سے ہمیں ایک ایسی راست بازی ملی ہے جس کا آسان ترجمہ یہ ہے کہ اس شخص نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے، اور یہ چھوٹا ٹائٹل نہیں ہے۔ اور یسایا کی کتاب میں بھی ہمیں یہ خوشخبری ملتی ہے کہ اگر تم گناہوں پر پچھتاؤ، توبہ کرو، معافی مانگو، تو تمہارے گناہ جو ہیں وہ دھوئے جائیں گے، پاک کیے جائیں گے، برف کی مان تم سفید بن جاؤ گے، اون کی مان اجلے ہو جاؤ گے۔ تو اس طرح کا تذکرہ ہمیں یسایا کی کتاب کے پہلے باب میں ملتا ہے۔ تو یہاں پہ یسوع مسیح بھی تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ انہیں آزاد کر دے گا، اور جس طرح یونانی عدالت بری کیا کرتی تھی تو اسی طرح تم پہ ایک سٹیمپ لگ جائے گی، سفید پتھر دیا جائے گا، اور تمہارے خلاف کوئی بھی الزام نہیں ہوگا، اور یہ چھوٹا ٹائٹل نہیں ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اناجیل 4 اور 21 خطوط اور مکاشفہ کی کتاب ہمیں یہ بتاتی ہے
27 किताबें हमें बताती हैं कि जब हम यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं और फिर उसकी मर्ज़ी के मुताबिक चलते हैं तो हमें एक ऐसी रास्तबाजी मिलती है जो ईमान से नहीं है बल्कि बख्शिश है, फजल है। तो यहाँ पे सफ़ेद पत्थर से मुराद ये ली जा सकती है कि अगर वो बाज आ जाते हैं, तौबा कर लेते हैं, तो उन्हें बरी करके उन्हें रास्तबाज ठहराया जाता है और उन्हें जो है आज़ाद कर दिया जाता है। और अगला जो क्लू में मिलता है वो ये है कि जिस ज़माना में मुकाशफा की किताब लिखी गई, रूमी रस्मो रवाज के मुताबिक रूमियों में बहुत किस्म की खेलें जो हैं मारूफ थी, मशहूर थी। उनमें एक दौड़ जो है, रेस, ये खेल भी बड़ी मारूफ थी, बड़ी मशहूर थी, ये खेल भी खेला जाता था। तो रूमी रस्मो रवाज के मुताबिक दौड़ में जो अव्वल आता उसको मुनसिफ की तरफ से एक सफ़ेद पत्थर मिलता था। उस पत्थर के ऊपर जीतने वाले का नाम लिखा होता था और ये एक तरह का टोकन था। और जिसके पास वो पत्थर होता उससे एक ख़ास किस्म की ज़ियाफ़त में शिरकत करने के लिए मदद किया जाता था। वो शाही दावत होती थी और उस ज़ियाफ़त में, बैंक्वेट में शिरकत के लिए वो साथ सफ़ेद पत्थर लेकर जाता था। उसके ऊपर उसका नाम लिखा होता था और वही जानता होता था और यूँ उससे उस बड़ी ज़ियाफ़त में खुश आमदीद कहा जाता, वेलकम किया जाता उसे, जबकि दूसरे शख्स को उसमें दाखिले की इजाज़त नहीं थी। तो हमें यहाँ से ये क्लू मिलता है, सुराग मिलता है, रास्ता मिलता है कि मुकाशफा की किताब उसके 19वें बाब की ग़ालिबन 7वीं आयत में बर्रे की शादी का तज़किरा किया गया है, महीन कतानी लिबास का तज़किरा किया गया है और बर्रे की शादी के शुरका को ये बताया गया है कि जिसके पास महीन कतानी सफ़ेद लिबास है वो उस बर्रे की शादी की ज़ियाफ़त में शरीक होता है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि सफ़ेद पत्थर जो है वो परगमन की कलीसिया को दिया जाएगा और वो बर्रे की शादी में शरीक होंगे। तो सुन लीजिए कि बर्रे की शादी का जो अरेंज है वो दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है, दुनिया के किसी शादी हाल में नहीं है, किसी अमीर और बड़े मुल्क में नहीं है, बल्कि आसमान पर है, खुदा बाप की हजूरी में है। जब हम अनाजील अरबा का यानी 4 अंजीलों का मुसलसल मुताला करते हैं, यानी तसलसल के साथ हम इन कुतुब को पढ़ते हैं, तो बार बार हमें शादी की जो है वो मिसालें दिखाई देती हैं। जैसे हम मत्ती की अंजील के 25वें बाब के अंदर एक दुल्हे का तज़किरा पढ़ते हैं जो आधी रात को आता है और फिर यीशु मसीह ने बारहा दुल्हन और दुल्हे का तज़किरा किया। तो इससे मुराद वो दुल्हा यीशु नासरी है और वो दुल्हन जो है वो कलीसिया है। तो कलीसिया को जो है वो दावत आम है, उन्हें फ्री ऑफ कास्ट उसमें शिरकत के लिए बुलाया गया है और हम उस मिसाल को कभी नहीं भूल सकते जो यीशु मसीह ने अपनी ज़ुबान मुबारक से दी कि किसी बादशाह की या किसी अमीर शख्स के बेटे की शादी थी, उसने बहुतों को बुलाया। वो जो मेहमान थे वो बहुत अमीर कबीर लोग थे, दौलतमंद थे, लेकिन उन्होंने शादी की ज़ियाफ़त में आने से इनकार कर दिया। तब उस शख्स ने अपने मुलाज़मों को बुलाकर कहा कि चौकों और मोड़ों से
لوگوں کو بلا لاؤ تاکہ وہ اس ضیافت میں کچھ بھی دیے بغیر شریک ہو جائیں۔ لیکن ہم اسی مثال میں دیکھتے ہیں کہ ایک شخص وہاں پہ ایسا ملتا ہے جس کا لباس جو ہے وہ شادی کا لباس نہیں ہے۔ اس وقت کا یہ رسم و رواج ہوگا کہ مخصوص لباس پہن کر شادی میں شریک ہوا جاتا ہے، جیسا کہ آج بھی شادی کا لفظ خوشی، شادابی، شادمانی کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتا ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم شادی پہ جائیں تو ہم میلے چیلے گندے اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر جائیں۔ تو اس سے ہماری ذاتی تو ہے ہی، لیکن جس نے بلایا ہے میزبان کی بھی توہین ہوتی ہے۔ تو بالآخر جو وہ گھر کا مالک ہوتا ہے اس شخص کو پکڑ لیتا ہے جو شادی میں گندے میلے کچیلے کپڑے پہن کر شریک ہوتا ہے، اور اسی وقت کہتا ہے، اپنے ملازموں سے کہتا ہے، اسے وہاں پھینک دو جہاں آنکھوں کا رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے، کیونکہ اس نے میرے بیٹے کی شادی کی توہین کی ہے، یعنی اس کا لباس شادی کے مطابق نہیں ہے۔ تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سفید پتھر جو ہے وہ مقدسوں اور راست بازوں کو دیا جاتا ہے۔ اگر وہ غالب آتے ہیں تو اس سے مراد ہم وہ مہین کتانی سفید اور پاک لباس بھی لے سکتے ہیں، جیسے رومی جو ایتھلیٹ جو دوڑ میں اول آتا جیت جاتا اسے سفید پتھر دیا جاتا۔ اسی طرح پولس رسول نے کرنتھیوں کے خط کے اندر جو ہے اس دوڑ کا تذکرہ کیا، پہلا کرنتھیوں 9واں باب اس کی 24ویں آیت، اور پھر فلپیوں کے نام خط اس کا 3 باب اس کی 14ویں آیت میں وہ ایک روحانی دوڑ کا تذکرہ کرتا ہے، اور پھر وہ اس بات پہ زور دیتا ہے، ایسے دوڑو تاکہ جیتو اور نہ مرجھانے والا وہ آسمانی صحرا پہنو۔ تو یہاں پہ سفید پتھر جو ہے وہ جیت کے بعد ہی ملتا ہے۔ تو نہ صرف وہ پرگمن کی کلیسیا کے لیے بلکہ میرے اور آپ کے لیے بھی یہی مشورہ ہے کہ ہمیں غالب آنا ہے ان ساری کوتاہیوں پہ، گناہوں پہ، کمزوریوں پہ، تعلیمات پہ، بدعات پہ، تب ہمیں آسمان کے بادشاہ کی طرف سے ایک سفید پتھر ملے گا جو آسمان پر جو ہے داخلے کا سبب بنے گا۔ آسانی کی خاطر آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پیراڈائز ٹوکن ہے، وہ جنت میں داخلے کا کارڈ ہے، اور وہ ملتا کب ہے؟ غالب آنے کی صورت میں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں نے نجات پا لی ہے تو اب اپنی مرضی سے زندگی بسر کرتا پھروں۔ نجات فری ہے، نجات کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن شاگردیت کی قیمت ہے، اور وہ قیمت دوڑ میں دوڑنا ہے۔ اور پولس کہتا ہے کہ جو دوڑ میں حصہ لیتا ہے وہ ان ساری باتوں سے پرہیز کرتا ہے جو اس کی جسمانی قواہ کو، ذہنی قوتوں کو کمزور کرتی ہیں۔ تو میں روحانی طور پر اسی طرح غالب آنا ہے کہ وہ سفید پتھر میں حاصل ہو، اور کل ہم خوشی کے ساتھ، شادمانی کے ساتھ آسمان کی بادشاہی میں خدا کی ضیافت میں شریک ہو جائیں۔ خداوند تعالیٰ اس کلام کے سبب سے آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔